آج اتوار کے دن کا ایک ایسا طاقتور وظیفہ لے کر آیا ہوں جسے صرف 3 بار پڑھنے سے پورے سال کے رزق اور دولت کا انتظام ہو جاتا ہے۔ اللہ والو، اتوار کے دن صرف 3 بار پڑھنے سے رب کعبہ کی قسم پھر جو تماشا ہوگا نا، ساری دنیا دیکھے گی۔ آج اتوار کے دن 3 منٹ میں آپ کی غربت اور غریبی کا خاتمہ ہو جائے گا۔ آج 3 منٹ میں آپ کے گھر میں خوشیوں کے ڈھیر لگ جائیں گے۔ اگر آج اتوار کا عمل پڑھتے ہی اگر آپ کے حالات نہ بدلیں تو میرا گریباں پکڑ لینا۔ دیکھیں دوستو، آپ نے وظیفے تو بے شمار پڑھے ہوں گے، لیکن آج اتوار کا ایک ایسا وظیفہ دے کے جاؤں گا جو صرف ایک دن کا عمل ہے اور آپ کی بڑی سے بڑی مشکل کو، پریشانی کو دور کر دے گا۔ دیکھیں، آپ نے یا اللہ، یا محمد اور یا فتاح کو اتوار کے دن بتائے گئے طریقے ترتیب سے صرف 3 بار پڑھنا ہے۔ دیکھیں، میں اتنا گارنٹی سے کہتا ہوں کہ 3 بار پڑھتے ہی 3 منٹ میں آپ کے قرضے دور، 3 منٹ میں بڑی سے بڑی بیماری دور، ظالم شوہر قدموں میں، روٹھے ہوئے محبوب قدموں میں، ہر طرح کی مشکل پریشانی کا 3 منٹ میں خاتمہ کرنے والا 3 منٹ میں انشاءاللہ کوئی اللہ کا ولی آپ کے دروازے پر آئے گا، کوئی غیبی فرشتہ آئے گا، کہے گا کہ یہ لے جاؤ، اللہ نے انعام بھیجا ہے۔ اللہ کی غیبی مدد حاصل کرنے والا اتوار کے دن کا یہ راز آپ کے حوالے کر رہا ہوں، جس نے مجھے فقیر کو یعنی کہ ایک دن میں بادشاہ بنا دیا۔ دیکھیں، میرے پاس میرے بھائیوں کچھ بھی نہیں تھا۔ جو وقت میں نے ضائع کیا وہ آپ نہ کیجیے گا۔ لوگوں نے مجھے بڑا بے وقوف بنایا کہ تو یہ پڑھ لے یا وہ پڑھ لے، تیرا کام بن جائے گا، تیرے کام ہو جائیں گے، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا، تیرے حالات بدل جائیں گے، تیری غریبی لاچاری ایک دم سے دور ہو جائے گی۔ میں لوگوں کے دیے ہوئے وظیفے پڑھتا گیا، لیکن میرے حالات نہ بدلے۔ پھر میرے ہاتھ میں اللہ کے ولی کی کتاب لگی اور اس میں اتوار کا یہ عمل، یا اللہ، یا محمد، یا فتاح۔ میں نے پہلی بار جب یہ عمل پڑھا، آپ یقین کریں، ٹھیک 3 منٹ کے بعد میرے لاکھوں کے قرضے معاف ہو گئے۔ ٹھیک 3 منٹ کے بعد میرا ایک رشتہ دار آیا اور 1 لاکھ روپے نقد دے کر چلا گیا۔ یہ اس عمل کی کرامت ہے۔ دیکھیں، میں چاہتا ہوں کہ آپ کو بھی 1 لاکھ کی جگہ 70 لاکھ ملے۔ دیکھیں، میں جھوٹی بات نہیں کہوں گا، میں وہ عمل دوں گا۔ میرے بھائیوں، ہر اتوار تقریباً میرے پاس 300 سے 350 بندہ میرے پاس ہر اتوار کو آتے ہیں، اور روزانہ بھی کئی لوگ آتے ہیں، لیکن اتوار کے دن میرے پاس 400 تک بندے لازمی آتے ہیں اور مجھے کہتے ہیں کہ لوگوں کے سنا ہے کہ آپ اتوار کے وظیفے میں بڑا جادو ہے۔ وہ کون سے 3 الفاظ ہیں؟ وہ 3 بار پڑھنے کے لیے آپ دیتے ہیں اور فوری طور پر لوگوں کے حالات بدل جاتے ہیں۔ دیکھیں، میں یہ عمل لاکھوں لوگوں کو بتا کر ان کی زندگی بدل چکا ہوں۔ پچھلی اتوار جتنے بھی لوگ آئے، ان لوگوں نے جولیاں بھر بھر کر دعائیں دیں، وہیں بیٹھے بیٹھے ان کے حالات بدل گئے۔ یعنی کہ میں نے جیسے ہی ان کو یہ عمل دیا، پچھلے اتوار کو جب وہ بیٹھے ہوئے تھے، کھڑے ہونے سے پہلے اللہ نے ان کے لیے آسانیاں پیدا فرما دی۔ اب میں آپ کو وہ راز بتاؤں، وہ 10ویں اتوار کے دن جو ایک ہی جھٹکے میں آپ کی ہر مشکل پریشانی کو دور کر دیتی ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ آپ اس وظیفے کو بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھیں گے، کیونکہ آج آپ نے بہت سے وظیفے پڑھے ہوں گے، لیکن آج 3 منٹ میں اثر کرنے والا دنیا کا سب سے طاقتور وظیفہ آپ کے حوالے کروں گا۔ اگر 3 منٹ میں آپ کی غربت اور غریبی ختم نہ ہو جائے، اگر 3 منٹ میں آپ کے حالات نہ بدل جائیں، تو پیارے بھائیوں، یہ میرے گریباں حاضر ہے، میرا گریباں پکڑ لینا۔ اب آپ نے سب سے پہلے نمبر پر میرے دوستو یا اللہ کو پڑھنا ہے۔ دیکھیں، اتوار والے دن اپنے گھر میں، دکان میں، دفتر میں، اتوار کے دن میری یہ ویڈیو آپ تک جیسے ہی پہنچے، آپ دنیا میں کہیں بھی موجود ہیں، پاکستان میں ہے، انڈیا میں ہے، بنگلہ دیش میں ہے، کہیں بھی ہے، اتوار کے دن میری یہ ویڈیو آپ تک جیسے ہی پہنچے، آپ نے کسی لالچ کے بغیر، آپ نے کسی وقت کو ضائع کیے بغیر، فوری طور پر آپ نے یہ عمل سمجھنا ہے۔ یہ ایک ایسا عمل ہے ڈھونڈنے سے بھی نہ ملے گا۔ یہ کوئی بنے بنائے وظیفے نہیں، بلکہ میرے دوستوں 3 بار یہ پڑھ لو۔ میرے پیارے بھائیوں، یہ وہ عمل ہے جو 3 منٹ میں اثر کرتا ہے۔ 3 منٹ میں قرضے دور، 3 منٹ میں بیماری دور، لاچاری دور، رشتوں کی بندش ختم، غریبی ختم، ہر طرح کی مشکلیں پریشانیاں ختم، یہاں تک کہ آج کل نظر بد، بندش، جادو جنات نے لوگوں کو تباہ کیا ہوا ہے۔ لوگوں کی اچھی بھلی زندگی
بد نظری اور بندش کی وجہ سے، جادو کی وجہ سے تباہ ہو جاتی ہے۔ آج میرا بتایا ہوا یہ عمل میرے غریب دوستوں بتائے گئے طریقے سے پڑھیں۔ انشاءاللہ آپ مجھے دعائیں دیں گے کہ واقعی کسی اللہ والے نے وظیفہ بتانے کا حق ادا کیا ہے۔ یہ اللہ کے 3 صفاتی نام ہیں، ان میں ایک یا اللہ اللہ کا ذاتی نام، یا محمد اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام، اور یا فتاح رب کعبہ کا صفاتی نام۔ جب آپ یا اللہ سے پکارتے ہیں تو اللہ کو پکار جاتی ہے، یعنی اللہ کو پکارتے ہیں، یا محمد یعنی اللہ کے حبیب کو پکارتے ہیں، اور یا فتح اے کھولنے والی ذات، معرفت کے دروازے کھولنے والی ذات، کامیابی کے دروازے کھولنے والی ذات، رزق کے دروازے کھولنے والی ذات، دولت کے دروازے کھولنے والی ذات۔ اللہ والے فرماتے ہیں کہ جب آپ یا فتح پڑھتے ہیں، جس کا نام لے کر پڑھتے ہیں اس کی تقدیر بدل جاتی ہے۔ ماں باپ اپنے بچوں کے روشن نصیب کے لیے پڑھیں، کیونکہ یا فتاح رب کعبہ کے 99 ناموں میں سے ایک ایسا صفاتی نام ہے جس کی قسم اللہ کی ذات نے کھائی۔ اللہ فرماتے ہیں کہ قسم ہے مجھے اس نام یا فتاح کی، جو شخص یا فتاح پڑھ کر اپنے رب سے جو بھی مانگے گا، میں رب اس بندے کی ہر حاجت کو پورا کروں گا۔ آپ نے سب سے پہلے یا اللہ یا محمد یا فتاح کو پڑھنا ہے، اور ان ناموں کو پڑھتے ہوئے اپنی حاجتوں مرادوں کو ذہن میں رکھ کر رب کعبہ سے مانگنا ہے۔ آپ رب کعبہ سے جو بھی مانگیں گے اللہ آپ کو فوری طور پر عطا فرمائے گا۔ یہ وظیفہ پڑھنے کے بعد آپ کو کئی مہینے اور گھنٹوں تک انتظار نہیں کرنا پڑتا۔ اللہ والے فرماتے ہیں کہ آپ اس وظیفے کو صبح کرتے ہیں، شام تک آپ کی حاجتیں پوری ہو جاتی ہیں، شام کو کرتے ہیں، راتوں رات تقدیر بدل جاتی ہے۔ عمل کا طریقہ ایک ایک نقطہ ایک ایک چیز آپ کے حوالے کروں گا۔ وہ میری بہنیں جو کہتی ہیں کہ ہمیں وظیفوں کا فائدہ نہیں ہوتا، ہمیں وظیفہ پڑھنا نہیں آتا، تو آج اس ویڈیو کو مکمل دیکھیں۔ آپ میں سے بہت سے لوگ وظیفے تو کرتے ہیں لیکن ان کا انداز غلط ہے، انہیں پڑھنے کا طریقہ نہیں آتا، پھر پریشان ہو جاتے ہیں کہ ہمیں فائدہ نہیں ہوتا۔ آج انشاءاللہ میں آپ کو وظیفہ پڑھنے کا طریقہ بھی بتاؤں گا، وظیفے کی ترتیب بھی بتاؤں گا، اللہ سے مانگنا اور اللہ سے اپنے حق میں فیصلہ کروانے کا طریقہ بتاؤں گا۔ تو خدا را جو اپنی تقدیر کو بدلنا چاہتا ہے، اپنے گھر کے حالات کو بدلنا چاہتا ہے، اللہ سے اپنی حاجتیں، اپنی مرادیں، اپنی خواہشیں پوری کروانا چاہتا ہے، تو دنیا کے تمام کام چھوڑ کر بھی اتوار کے دن آپ کو یہ وظیفہ پڑھنا پڑے تو ایک بار میرے کہنے پر پڑھیں، ایک بار میرے کہنے پر پڑھو، دوبارہ کبھی کسی اور وظیفے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی۔ باوضو مصلی پر بیٹھ کر آپ نے سب سے پہلے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنا ہے۔ آپ کوئی سا بھی درود پڑھ سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں، نماز والا درود ابراہیم پڑھیں، پڑھنا آپ نے 7 بار ہے، کیونکہ اللہ کے حبیب خود فرماتے ہیں کہ درود پاک اول آخر نہ پڑھا جائے تو آپ کے وظیفے آسمان اور زمین کے درمیان بھٹک جاتے ہیں۔ رب کعبہ کی قسم درود پاک پڑھتے ہی اللہ آپ پر معرفت کے، رحمت کے، برکت کے دروازے کھولتا ہے۔ درود و سلام پڑھنے کے بعد سب سے پہلے اپنے مقصد کی نیت کریں۔ ہر انسان جب بھی کوئی وظیفہ پڑھتا ہے، آپ کوئی بھی وظیفہ پڑھتے ہیں کسی مقصد کے لیے پڑھتے ہیں، کسی نہ کسی پریشانی کے لیے پڑھتے ہیں، کسی نہ کسی مصیبت کے لیے پڑھتے ہیں، تو میرے بھائیوں اس پریشانی کو تصور میں رکھ کر بیٹھنا ہے، مقصد کو ذہن میں رکھ کر بیٹھنا ہے کہ اے میرے مالک و مولا، یہ پریشانی آ چکی ہے، یہ تنگ دستی آ چکی ہے، اس پریشانی سے نجات کے لیے یہ وظیفہ پڑھ رہا ہوں یا پڑھ رہی ہوں۔ تو نیت کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ یا ارحم الراحمین، بے روزگار ہو روزگار عطا فرما دے، میرے بچوں کو نوکری عطا فرما دے، میری بیٹی کا بہترین رشتہ ہو جائے، میرے شوہر کا قرض اتر جائے۔ اس طریقے سے آپ نیت کریں، اپنے الفاظ میں نیت کریں۔ وہ دلوں کے راز جانتا ہے، لیکن جب آپ اس کے سامنے فریاد کرتے ہیں اللہ فرماتا ہے میں مانگنے والے کو پسند کرتا ہوں۔ نیت کرنے کے بعد ایک بار تعوذ تسمیہ پڑھیں گے۔ یہ جو طریقہ کار میں بتا رہا ہوں یہ عمل کا حصہ ہے، اسی وجہ سے وظیفہ فائدہ دیتا ہے، اور اس پر عمل کرنے کے بعد آپ کو 3 منٹ کے اندر کامیابی مل جائے گی۔ اگر آپ ان باتوں پر عمل نہیں کریں گے پھر آپ کچھ بھی کر لیں آپ کبھی بھی کامیاب ہو ہی نہیں سکتے۔ اب آپ نے توجہ کے ساتھ
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ طاؤس تسبیحاں پڑھنے سے تمام شیطانی اثرات ختم ہو جاتے ہیں، شیطان کی مداخلت ختم ہو جاتی ہے، تمام شیطانی زمینی افعاد بلائیں ختم ہو جاتی ہیں۔ طاؤس تسبیحاں پڑھنے کے بعد آپ نے اپنے مقصد کو ذہن میں رکھتے ہوئے سب سے پہلے نمبر پر جو خاص وظیفہ پڑھنا ہے وہ ایک قرآنی آیت مبارکہ کا وظیفہ ہے۔ یہ قرآنی آیت مبارکہ پڑھنے والا اللہ کے قریب ہو جاتا ہے، اللہ کا دوست ہو جاتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے منہ سے نکلی ہر دعا عرش الہی سے ٹکرا جائے، آپ اپنے رب سے جو بھی مانگے اللہ آپ کے نصیب اور تقدیر میں لکھ دے، آپ چاہتے ہیں کہ مصلی چھوڑنے سے پہلے ارجنٹ آپ کی حاجتیں پوری ہو جائیں، آپ کے رکے ہوئے کام چلنا شروع ہو جائیں، آپ کے گھر سے مصیبتیں پریشانیاں ختم ہو جائیں، رکاوٹیں ہٹ جائیں، بندشیں ٹوٹ جائیں، تو آج ایک بار اس عمل کو لازمی پڑھیں۔ الحمدللہ یا ربی، الحمدللہ یا ربی۔ یہ الفاظ اتنے مناسب ہیں، اتنے طاقتور ہیں، اللہ کے اتنے پسندیدہ ہیں کہ جب کوئی ان الفاظ کی تلاوت کرتا ہے، اس بات کا اقرار کرتا ہے کہ یا اللہ تیرا شکر ہے۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے میں شکر کرنے والے کو پسند کرتا ہوں، شکر کرنے والے کے مال میں، جان میں، عزت آبرو میں برکتیں، وسعتیں عطا فرماتا ہوں۔ اب کتنی بدقسمتی ہے کہ ہم اتوار کے دن، چھٹی کا دن اور لاپرواہی میں گزار دیتے ہیں، جبکہ اللہ والے اتوار کے دن اللہ کا شکر کرتے ہیں اور اس آیت مبارکہ کو پڑھ کر فقیری سے بادشاہی مل جاتی ہے۔ اللہ والو اتوار کے دن کو لاپرواہی میں مت گزارنا، پورے ہفتے کی محنت ایک طرف اور اتوار کے دن 3 منٹ کا یہ چھوٹا سا وظیفہ ایک طرف۔ یہ چھوٹا سا وظیفہ آپ کے رزق میں برکتیں لے کر آئے گا، آپ کے گھر میں خوشیاں لے کر آئے گا، آپ کے گھر میں سکون لے کر آئے گا، آپ کے گھر میں برکتیں لے کر آئے گا۔ لیکن کب آئے گی؟ جب آپ اللہ کو راضی کریں گے، اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلائیں گے، اللہ کے سامنے گڑ گڑائیں گے۔ اب آپ نے الحمدللہ یا ربی کو پڑھنا ہے۔ اللہ کو یہ الفاظ اتنے پسند ہے کہ اپنی کتاب قرآن مجید، جس کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے خود لے رکھا ہے، جس میں اللہ نے پورے دین کو مکمل فرما دیا، جسے اللہ نے اپنے حبیب پر نازل فرمایا، اس کتاب قرآن مجید کا آغاز اس آیت مبارکہ سے کیا۔ اگر آپ بھی اپنی زندگی سے تنگ آ چکے ہیں، اگر آپ کی زندگی میں غربت ہے، تنگ دستیاں ہیں، ہر قدم پر پریشانی ہے، ناکامی ہے، رکاوٹیں ہیں، بندشیں ہیں، ان تمام سے نکلنے کے لیے الحمدللہ یا ربی کو پڑھیں، پھر دیکھیں کہ اللہ آپ پر کتنی رحمتیں برکتیں عطا فرمائے گا۔ آپ کی تمام پریشانیاں ختم ہو جائیں گی اور ایک نئی زندگی کا آغاز ہو جائے گا، جس میں نہ کبھی کسی کے سامنے جھکنا پڑے گا، نہ کبھی کسی سے مانگنا پڑے گا۔ آپ جس چیز پہ ہاتھ ڈالیں گے وہ سونا ہو جائے گی، آپ جس طرف قدم بڑھائیں گے کامیابی آپ کا مقدر ہو جائے گی۔ اس آیت مبارکہ کو آپ نے محبت اور عقیدت کے ساتھ صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ استعداد میں پڑھتے ہوئے یوں محسوس کریں کہ آپ اللہ کی بارگاہ میں موجود ہیں، آپ روزہ رسول کی جالیوں کے قریب بیٹھے ہیں اور اس آیت مبارکہ کو پڑھ رہے ہیں۔ یاد رکھیے گا کہ اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتے، تو اس آیت مبارکہ کو پڑھنے سے کامیابی خود چل کر آپ کے پاس آئے گی۔ وجہ کیا ہے کہ جب اللہ آپ سے راضی ہو جاتا ہے، پھر آپ کو کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے نہیں پڑتے، آپ کو کسی کے سامنے سر جھکانا نہیں پڑتا، دنیا کی ہر شے خود چل کر آتی ہے اور اللہ وہاں سے اسباب پیدا فرماتا ہے جہاں سے بندے کا گمان تک نہیں ہوتا۔ اب آپ نے اس آیت مبارکہ کے بعد جو دوسرے نمبر پر خاص وظیفہ پڑھنا ہے، وہ ایسے کلمات ہیں جو عرش الہی کے ساتھ لٹکے ہوئے ہیں، جنہیں پڑھتے ہی اللہ اپنی عصمت کے مطابق فیصلے فرماتا ہے۔ دیکھیں ہم رب کعبہ سے کیا مانگتے ہیں، یا آپ کیا مانگیں گے؟ نوکری مانگیں گے، کاروبار میں ترقی مانگیں گے، من پسند نوکری کے لیے، شادی کے لیے، قرض سے نجات کے لیے پڑھیں گے۔ لیکن اللہ فرماتا ہے کہ تم مانگنے والا بن، میں تو اپنی عصمت کے مطابق عطا فرماؤں گا۔ اور اللہ کی عصمت کیا ہے کہ وہ دن کو رات اور رات کو دن میں بدل دیتا ہے، وہ پتھر میں کیڑے کو غذا دیتا ہے، جو خزانوں کا مالک ہے، پوری دنیا کا نظام چلانے والا ہے، اس سے لاکھوں کیوں مانگے، کروڑوں بھی مانگو گے تو وہ دینے پر قادر ہے۔ تو میرے بھائیوں،
میری آپ سے گزارش ہے آپ اتوار کے دن یہ وظیفہ لازمی پڑھیں۔ یہ جو کلمات میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں اس کے فیض و برکات اتنے ہیں کیونکہ اس میں تسبیحات فاطمہ موجود ہے، حضور کی پیاری بیٹی کی تسبیح موجود ہے، اس پہ اللہ کی بڑائی، اللہ کی عصمت موجود ہے، اللہ کی وحدانیت کا ذکر ہے۔ اور جب کوئی بندہ ان کلمات کو پڑھتا ہے، اللہ والے فرماتے ہیں کہ اگر تیسرے کلمے کے کمالات آپ کو معلوم ہو جائیں، ہم دنیا کے تمام کام چھوڑ کر پہاڑوں کی طرف نکل جائیں اور تیسرے کلمے کی تلاوت کریں، کیونکہ اس میں اتنے فیض و برکات ہیں، اس میں اتنی رحمتیں ہیں، اتنی برکتیں ہیں کہ دنیا حیران رہ جاتی ہے جب کوئی بندہ اتوار کے دن کا یہ خاص وظیفہ پڑھتا ہے۔ تیسرا کلمہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ یہ وہ کلمہ طیبہ ہے جس میں اللہ نے گناہوں کی توبہ بھی رکھی ہے۔ یہ وہ کلمہ طیبہ ہے جس کو پڑھتے ہی اللہ کبیرہ صغیرہ گناہوں کی بخشش فرماتا ہے، جس میں اللہ کی بڑائی موجود ہے، اس کے بے شمار فائدے ہیں۔ اس کلمے کو پڑھنے والے پر اللہ کی رحمت کا سایہ ہو جاتا ہے۔ اس کلمے کو پڑھنے والے کے تمام بگڑے کام سنورنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اگر آپ کھلی آنکھوں سے رب کے کمالات دیکھنا چاہتے ہیں، رب کے معجزات دیکھنا چاہتے ہیں، کھلی آنکھوں سے اللہ کی رحمتیں برکتیں سمیٹنا چاہتے ہیں تو تیسرا کلمہ پڑھیں۔ اس کلمات کو آپ نے صرف 7 بار پڑھنا ہے۔ اللہ والے فرماتے ہیں کہ 7 بار پڑھنے سے 7 آسمانوں اور زمینوں کے خزانے بھی آپ کے مقدر میں آ جائیں گے۔ اب آپ نے کرنا کیا ہے کہ سب سے پہلے درود پڑھنا ہے، درود پاک کے بعد نیت کرنی ہے، پھر وہ اللہ کو راضی کرنے والے کلمات پڑھنے ہیں، پھر یہ پڑھنا ہے۔ پہلے آپ نے وہ آیت مبارکہ پڑھنی ہے، پھر یہ تیسرا کلمہ پڑھنا ہے۔ ان کی تعداد میں کمی پیشی نہیں کرنی، جو شروع سے اب تک بتائی جا رہی ہے اسی ترتیب کے ساتھ پڑھنی ہے، آگے پیچھے نہیں کرنے، اور جتنی تعداد میں جو چیز بتائی جا رہی ہے اسی طریقے سے پڑھنے ہیں۔ اب اس کے بعد یاد رکھیے گا کہ تیسرا کلمہ پڑھتے ہوئے آپ رب کعبہ کے سامنے جو نیت کر کے بیٹھیں گے وہ مل کر رہتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی وہ حاجت جو کئی سالوں سے پوری ہونے کا نام تک نہیں لے رہی، جس کے لیے آپ نے بڑی بڑی ٹھوکریں کھائیں، لوگوں کے تانے سنے، آج اس مقصد کی نیت کر کے بیٹھیں کہ اللہ یہ حاجت پوری ہو جائے، یہ پریشانی ہے، یہ رکاوٹ ہے، نیت کر کے بیٹھیں، پھر دیکھیں کہ اللہ ناممکن کو ممکن بنا دے گا۔ اللہ آپ کے لیے ایسے اسباب پیدا فرمائے گا کہ آپ کو کبھی کسی کے سامنے جھکنا نہیں پڑے گا۔ آپ نے ان کلمات کو 7 بار پڑھتے ہوئے رب کعبہ سے ضد کر کے مانگنا ہے۔ اللہ 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے، کیا وہ آپ کی اور میری حاجتیں مرادیں پوری نہیں کرے گا؟ اس کلمے کے بعد آپ نے اب تیسرے اور آخری نمبر پر جو خاص وظیفہ پڑھنا ہے وہ اللہ کے 3 نام مبارکہ وظیفہ ہے، جنہیں پڑھنے والا کبھی کسی کا محتاج نہیں رہا۔ اگر کوئی مجھ سے پوچھے کہ اس وظیفے کی تاثیر کیا ہے تو میں صرف اتنا کہوں گا کہ بڑا مقدر والا ہے، بڑا خوش قسمت ہے وہ انسان جسے آج یہ وظیفہ پڑھنے کی توفیق ہو جائے گی۔ اگر آج آپ کو یہ وظیفہ پڑھنے کی توفیق ہو چکی ہے تو آپ اللہ کے چنے گئے بندے ہیں۔ اللہ آپ کو نوازنا چاہتا ہے، اللہ آپ کے بیڑے پار کرنا چاہتا ہے، اللہ آپ کے بگڑے کام سنوارنا چاہتا ہے۔ خدا را دنیا کے تمام کام چھوڑ کر آج اس عمل کو لازمی کریں۔ یہ دنیا کبھی کسی کے کام نہیں آتی۔ یہ دوست یار رشتہ دار جن کے لیے ہم یہ کامیابی کا وقت لاپرواہی میں نکال دیتے ہیں، یہ مشکل وقت میں کوئی بھی ساتھ نہیں دیتا۔ 3 منٹ میرے کہنے پر اس وظیفے کو دے دو، چلتے پھرتے پڑھ لو، دکان دفتر کاروبار سفر جہاں موجود ہو پڑھ لو۔ یا اللہ، یا محمد، یا فتاح، ان ناموں کا مجموعہ عرش الہی کو ہلا کر رکھ دیتا ہے۔ یا اللہ، یا محمد سے اللہ راضی، اللہ کا رسول راضی، اور جس انسان نے اللہ اور اللہ کے رسول کو راضی کر لیا وہ دنیا میں بھی کامیاب ہو جاتا ہے، وہ آخرت میں بھی کامیاب ہو جاتا ہے۔ یا اللہ، یا محمد، یا فتاح، یا اللہ، یا محمد، یا فتاح، دائیں اور بائیں کندھے پر نظر مارتے ہوئے پڑھنا ہے۔ اس کو پڑھنے کا طریقہ بہت خاص ہے جو میں آپ کو ابھی بتانے جا رہا ہوں۔ یا اللہ، یا محمد، یا فتاح پڑھتے جائیں، دائیں اور بائیں کندھے پر نظر مارتے جائیں۔ دونوں کندھوں پر فرشتے موجود، ایک پر نیکی کا فرشتہ موجود ہے، ایک پر بدی کا فرشتہ موجود۔
جب یہ فرشتے اللہ کی بارگاہ میں جاتے ہیں، تڑپتے ہیں، گڑ گڑاتے ہیں، تو اللہ آپ کے منہ سے نکلی ہر دعا کو قبول فرماتا ہے، اللہ آپ کی حاجت مرادیں پوری فرماتا ہے۔ آپ نے ان ناموں کو ایک سانس میں 3 بار پڑھنا ہے۔ اگر آپ کا سانس ٹوٹ جائے تو آپ اس عمل کو دوبارہ شروع کریں۔ ایک سانس میں بآسانی کوئی بھی انسان 3 بار پڑھ سکتا ہے، اور ایک سانس میں اللہ والوں کی راز موجود ہے۔ ایک سانس میں پڑھتے ہوئے اگر کوئی بیمار بیماری سے شفا کے لیے پڑھے گا، بیماری ریشے ریشے سے نکل جائے گی۔ کروڑوں کے قرض سے نجات کے لیے پڑھے گا، قرض سے نجات ہو جائے گی۔ من پسند نوکری کے لیے پڑھے گا، شادی کے لیے پڑھے گا، کاروبار میں ترقی کے لیے پڑھے گا، جو بھی پڑھے گا، جتنا پڑھے گا، جیسا پڑھے گا، مل کر رہے گا، لیکن آج رب کعبہ سے ضد کر کے مانگنا۔ ہم لوگوں کا وجہ پتہ کیا ہے؟ ہمیں آج کے دور میں لوگوں سے مانگنا آ چکا ہے کہ لوگوں کے سامنے رونے سے، گڑ گڑانے سے، لوگوں پر ترس کھانے سے ہمیں مل جاتا ہے، لیکن ہمیں کبھی اللہ کے سامنے جھکنا، جھکانا اور رونا کیوں نہیں آتا؟ یہی ہماری ناکامی کی بڑی وجہ ہے۔ یہ عمل مکمل کرنے کے بعد آخر میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنا ہے، جتنا آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا۔ پھر دونوں ہاتھ اٹھا کر دعا کریں، ضد کریں، ہو سکے تو سجدے کی حالت میں چلے جائیں۔ انسان سجدے کی حالت میں اپنے رب کے قریب ترین ہوتا ہے، پھر جو مانگتا ہے اللہ ضرور ضرور عطا فرماتا ہے۔ ملتے ہیں ایک اور وظیفے کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیں، دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔